سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو خاص طور پر ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ شروع کے اندر ہی میں ساری کچھ تفصیلیں بتانے لگا ہوں جو بہت اہم ہے۔ یہ مہینہ، اگست کا مہینہ اس طریقے سے اینڈ ہو رہا ہے اور اگلا مہینہ اس طریقے سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ویڈیو بھی اتنے دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی سکھ سے بھر جائے، ٹھیک ہے۔ اس بار جو میں آپ لوگوں کو پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ پڑھائی نہیں، ایک طرح سے ایک دن کا چلہ ہے، کیونکہ جو ڈیٹیں آئی ہیں نا، یہ ڈیٹیں نہ کبھی آئیں گی زندگی میں، نہ کبھی دوبارہ ایسا فائدہ آپ لوگوں کو مل سکے گا۔ اس کی کنڈیشن ڈیٹوں کی یہ آ رہی ہے کہ 31 اگست کی تاریخ جو ہے وہ اتوار والے دن آ رہی ہے، اور اگلا مہینہ جو ہے وہ سوموار کو شروع ہو رہا ہے۔ یہ دو جو ٹائمنگ ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس طرح کا جو ڈیٹیں اور یہ ٹائمنگ جو بن رہی ہے اور چاند کی جو تاریخ آ رہی ہے، یہ کبھی میرے خیال میں دوبارہ شاید کبھی نہ بن پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا بتایا ہوا جو پڑھائی کا میں ایک طرح سے کہہ رہا ہوں چلا آپ لوگوں نے اس بار کر لیا، زندگی کے اندر تکلیفیں ایسے بھاگیں گی جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ میں رب نے کرم کیا کبھی نقصان نہ ہوگا۔ ویڈیو کے لاسٹ میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہوا ہے، اچھے سے سمجھیے گا اور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی پر پہلے ہی کاروبار کا جادو ہوا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہ تو چلا کشیوں کے اثر ہوں گے، نہ پڑھائیوں کے ہوں گے، نہ ستاروں کی وہ کنڈیشن ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کسی پر آسمانی آفت ہے، جیسے سیلاب آیا ہوا ہے تو پورے علاقے میں آیا ہوا ہے، تو آسمانی آفت کے اندر وہ بندہ موجود ہے، اس کے حالات علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہورسکوپ فٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ تو آپ کا جو سٹار ہے سرطان یعنی کینسر، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو نوکری کرتے ہیں مگر ساتھ کمیشن پر بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ اس لحاظ سے ان کا اپنا کام آ جاتا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے، کیونکہ ان کا حساب ہوتا ہے کہ جتنا کر لیں گے اتنا لے لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے لیے یہ مہینہ الحمدللہ بہت اچھا رہے گا، پروفیٹیبل رہے گا۔ کچھ دن بیچ میں اتار چڑھاؤ والے آئیں گے، اس کے لیے تو ظاہر میں یہاں پر نہیں بتا پاؤں گا، تو اس کے لیے آپ کو ڈیلی میری جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو ہی فالو اپ کرنا پڑے گا۔ باقی اگر اوورال کہیں تو مہینہ ٹھیک ہے آپ کے لیے جی۔ کام نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ ویسے تو ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگوں کے کوئی معاملات خراب نہیں، مگر بیچ میں کچھ دن ایسے آئیں گے جن دنوں کے اندر اگر آپ لوگوں نے کنٹرول نہ کیا اپنے آپ کو، میں انشاءاللہ ڈیلی ویڈیو کے اندر وہ بتاؤں گا، تو ان دنوں کے اندر آپ کا غصہ آپ کی نوکری چھڑوا سکتا ہے، آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو ان دنوں کو اگر آپ کور کر جائیں تو باقی عام دنوں کے اندر ایسا کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں بنے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ میں نے تھمبنیل پر بھی یہ چیز لکھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی من پسند نوکری آپ کو ملنے کا جو دن ہے، ٹائم ہے، وہ وقت ہے، اس مہینے کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ میں نہیں تو آپ میری جتنی ویڈیوز بھی اٹھا کر دیکھیں گے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ نہیں جی آپ بس نخرے نہ کرنا اور یہ وہ، مگر اس بار میں بتا رہا ہوں کہ کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ آپ کو اس مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کی من پسند نوکری ملے گی، مگر جب مل جائے اس کے اندر نخرے نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نوکری ملنے کی بات اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اب پے ہے، ایک مثال دے رہا ہوں 1 لاکھ، اور آپ اپنا مائنڈ رکھ کے بیٹھے میں جی 3 لاکھ اسی کے اندر چاہیے، وہ چیز غلط ہے۔ ناجائز چیز نہ کیجیے گا، جائز رکھیے گا، اسی لحاظ سے ٹھیک ہے، مگر یہ کہ من پسند نوکری انشاءاللہ آپ کو ملے گی آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اگر کوئی بندہ پچھلی کو چھوڑ کر اس سے بہتر کی تلاش میں جائے گا اس کو بھی ملے گی،
ٹھیک ہے، پر لمٹ کے حساب سے رہیے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات کروں گے۔ اس معاملے کے اندر آپ کا سٹار جو ہے پورے مہینے کے اندر بڑی اچھی آپ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور اس معاملے میں بڑا جو ہے آپ کو عروج بھی ملے گا اس معاملے کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے معاملات بھی اس مہینے کے اندر بہتر ہیں۔ زیادہ تر تو میں اکثر بتاتا ہوں نا کہ ایک ہفتہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے بہتر ہیں، ایک ہفتہ مگر آپ کے لیے بھی اس مہینے کے چاروں ہفتے بہت بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پورے مہینے کے اندر کبھی بھی نیا کام شروع کریں، انشاءاللہ تعالی مالک کامیابی عطا کریں گے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ میں جو چیز بتا رہا ہوں یہ آپ کے اکیلے کی ہے۔ اگر آپ کو پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں تو ان کے سٹارز علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے معاملات کچھ علیحدہ ہوں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے، پروفٹ بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کے اپنے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اس مہینے کے پہلا صرف 2 ہفتے بہتر ہیں، اس میں بھی پہلا ہفتہ سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی پہلی سے لے کے 7 تاریخ تک وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، پھر 7 سے 15 تک بہتر ہے، رکاوٹیں انشاءاللہ نہیں آئیں گی۔ مگر اس کے بعد والے جو آدھا مہینہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر پیپر جمع نہ کروائیے گا، ورنہ بہت زیادہ پریشانیاں رکاوٹیں آپ کے معاملات کے اندر اس معاملے میں آئیں گی جی، ٹھیک ہے۔ جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا یا وہ جاننا چاہتے اس مہینے میں رشتہ ہوگا یا نہیں، تو آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے اچھا ہے الحمدللہ۔ لڑکیوں کے لیے کافی بہتر ہے، لڑکوں کے لیے اتنا بہتر نہیں ہے، ان کی ایوریج تھوڑی سی کم ہے، مگر یہ ہے کہ رشتے دونوں کے ہونے کے چانسز ہیں، بہت اعلیٰ نہیں کہہ رہا مگر پھر بھی ٹھیک ہے جی۔ تو زیادہ تر لوگوں کے اس میں سمجھ ایک ریشو کے حساب سے بتانے لگا ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں ان کا تقریباً سمجھ لیں کہ 17-18%، 20%، اور لڑکے جو ہیں ان کا 12-15% کے حساب سے رشتے ہوں گے۔ خاندان کے اندر اور باہر دونوں میں چانسز برابر آ جا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، شفا کے معاملات بہتر رہیں گے، پر مرد حضرات جو ہوں گے جن کو مردانہ کمزوری کے ایسے معاملات ہیں ان کو چاہیے کہ میڈیسن کی طرف دھیان دیں، مگر پہلا ہفتہ چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے، باقی 3 ہفتے آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہیں۔ باقی اگر کوئی بچیاں ہیں ان کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے ایسی، ان کے لیے پورا مہینہ بہتر ہے، میڈیسن لیں انشاءاللہ اچھے اثرات ملیں گے، حمل بھی ہوگا۔ یہ مہینہ مقدمات کے لحاظ سے آپ کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ بہت محتاط رہیں، خاص طور پر چھوٹے مقدمات جو ہیں وہ درج ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ چھوٹے مقدمات یعنی لڑائی جھگڑا کو چھوٹا موٹا، بڑا نہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی کی لڑائی کے اندر گھس گئے یا موٹر سائیکل، بائک، اس کے بعد گاڑیاں، ایسے معاملات کے اندر کوئی چلان ہو رہا ہے اس کے اندر آپ نے کوئی بحث کی، اس کی مقدمہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی پرہیز کیجیے گا۔ اور اگر ایسے آدمی ہیں جو کہ لڑائی جھگڑے والے پہلے ہی ہیں، ناجائز فروش ہے یا کوئی ایسا آدمی، اب اس کی تو حرکتیں بھائی مقدمات والی ہیں تو اس کے بارے میں تو میں یہاں نہیں کہوں گا نا، ٹھیک ہے۔ باقی چھوٹے موٹے ہیں، بڑے مقدمات کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، تو الحمدللہ اس معاملے میں اچھا ہے۔ تو باقی چھوٹوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، پہلے بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ محتاط رہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی۔ جن لوگوں کے جائیداد کی کوئی مقدمے چل رہے ہیں ان کے حق میں اس بار فیصلہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں جی، زیادہ تر لوگوں کے جو ہے ابھی فی الحال تاریخیں ہی پڑیں گی، تو اس لیے وہ بھی زیادہ امید نہ لگائیں جی۔ اگر آپ کا جائیداد میں کوئی حصہ ملنے کے چانسز ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، مگر اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے تو آنے والے وقت کے اندر یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، اور آپ کا اس معاملے کے اندر جو حصہ جن لوگوں کو لینے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مقدمے والے نہیں، تو آنے والے وقت میں آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کو حصہ ملنے میں آسانی رہے گی۔ زیادہ بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ لوگوں نے کسی کو قرض دیا ہوا تو اس مہینے میں ملنے کے چانسز کم ہیں جی، زیادہ ملنے کے چانسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو صبر کر کے اپنا ٹائم گزارا کریں جی۔ تعلیم کے معاملات جو ہیں بہت اعلیٰ ہے، اچھا رزلٹ ملے گا۔ بیچ میں کچھ دن آئیں گے جو کہ نارمل ہوں گے، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ڈیلی ویڈیو کے اندر، اور نارمل سے بھی مراد یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں کے اندر رزلٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، برا نہیں ہوتا وہ۔ باقی کچھ دن بہت اچھے آئیں گے۔ اوورآل اگر کہیں تو یہ مہینہ تعلیمی معاملات کے اندر آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ دشمنوں کے اوپر آپ غالب رہیں گے انشاءاللہ، دشمن آپ کا اس مہینے کے اندر کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خود جا کر پنگے نہ لیجیے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے مناسب نہیں رہے گا۔ ہم سٹارز کے مطابق بتاتے ہیں، تو سٹارز کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جو قدرتی چیزیں آپ پر آئیں گے، اب بندہ خود جا کر اگر کسی چیز کے اوپر، میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں جی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مقدمات کا، وہ جا کے لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرنے شروع کر دے، تو وہ تو اس کی خود اپنی غلطی ہے۔ تو یہ چیز اسی طریقے سے
اگر دشمنوں سے آپ نہ الجھیں تو زیادہ بہتر ہے، ویسے آپ کے ساتھ الجھیں گے نہیں، اگنور کرتے رہیں گے۔ اگر چھوٹا موٹا کوئی معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ اس میں کے اندر قدرتی اگر کوئی ہو جاتا ہے، آمنا سامنا کوئی لڑائی جھگڑا ایسا ہو جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ اللہ کی ذات نے کرم کیا تو آپ کی فتح ہوگی، دشمن آپ پر غالب نہیں آئیں گے جی۔ میاں بیوی یعنی گھریلو معاملات کے اندر آپ کے لیے یہ مہینہ ایک نارمل سا مہینہ ہوگا، کبھی لڑائی جھگڑا ہوگا، کبھی اچھا رہے گا، کبھی کافی زیادہ فساد ہوگا۔ پر یہاں پر ایک بات بتا دوں، گھر اجڑنے والے معاملہ یعنی طلاقوں کے معاملات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کے سٹار کے اندر، تو انشاءاللہ میرے مالک نے کرم کیا تو یہ اس چیز سے آپ بچے رہیں گے۔ یہ ایک بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے آپ کے سٹار پہ، ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں اس لیے کلیئر کرتا ہوں، مجھے کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میسج آ جاتا ہے واٹس ایپ پر، جی آپ نے ایسا بتایا تھا، ہم نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، تو وہ غلطی نہ آپ لوگ کریں، اس لیے یہ ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں میں نے بتایا جی ایسے معاملات نہیں ہیں، لڑائی جھگڑا انشاءاللہ طلاق تک نہیں جائے۔ اب بندہ خود ہی بپھر کے پڑھتا رہے اور عورتیں خود بخود بپھر پڑھتی رہے، وہ اپنی غلطیاں ہیں، اپنی غلطیوں کو سٹار پر اپنے نصیب پر نہ ڈالنا۔ نصیب وہ ہوتا ہے جو رب نے لکھا ہے، تمہارے نصیب میں اب تم حرکتیں ایسی کرو، میرا مالک نصیب بدل بھی دیتا ہے، وہ کاتب تقدیر ہے، اس سے ڈرتے رہو، اپنی تقدیر کے اوپر خوش رہو، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں جی آپ کے صدقے پڑھائی وغیرہ کی۔ آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ لائک اور کومنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور کیجیے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل، اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا، ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں ان کی آپ نے مکمل تسمیہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نام جو آپ نے ورد کرنے ہیں اچھے سے سن لیں۔ سب سے پہلے مرد حضرات، ٹھیک ہے جی، ان کی جو پڑھائی ہے 3 لفظ ہیں جی آپ کے ایک تسبیح کے اندر جو پڑھے جائیں گے، لفظ یا رحیمو یا رحیمو یا شکورو یا ولیو، یا رحیمو یا شکورو یا ولیو، تعداد 351 بار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 2 لفظ ہیں جی آپ کے، یا بصیرو یا حکیمو، یا بصیرو یا حکیمو، تعداد 281 بار، ٹھیک ہے جی۔ اب جو میری بچیاں مائیں بہنیں ہیں وہ اللہ کے ناموں کا جب ورد کریں گی، اسٹار سے تعلق رکھنے والی، وہ سب سے پہلی تسبیح کریں گی، یا باقی یا سمیعو، یا باقی یا سمیعو، ٹھیک ہے، تعداد 461 بار، 461 بار، ٹھیک ہے جی۔ دوسری تسبیح جو کریں گی
وہ کریں گی یا خالقو یا رحمانو یا باسطو، یا خالقو یا رحمانو یا باسطو، تعداد ہوگی 290 دفعہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی تسبیح ہے، مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ملائکتو کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے، ارفعوا نجمی الی علوہ و بلاغہ، ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَطْرَحُ عَنْہُ کُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ، ترجمہ اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وَمْنَحُونِی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وَمْنَحُونِی نَجَاحَہَا، ٹھیک ہے جی۔ وَمْنَحُونِ النَّجَاحَہَا وَالْبَرَکَتَ وَالسُّرُورَ، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو۔ بِأَمْرِ اللّٰہِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو۔ وَاکْتُبُوا لِی خَیْرَ الْقَدِیر، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَکَ اللّٰہُ وَتُبَارِکَ قَوْلُہُ الْمُنزَلُ، اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی، اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے، میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔ مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا، کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے، میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں۔ یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے۔ تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں، اور صبح اٹھ کر آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سوموار کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ میں طاقت نہیں، بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے، تو پھر اپنے کسی گھر کے ممبر سے کہیں جو آپ کا خونی رشتہ ہو، کم سے کم اسے کہے رکھیں۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو پھر کسی غریب کو رکھوائیں اور اس کو بہت اچھی افطاری کروائیں۔ یاد رکھیے گا، افطاری اس کو بہت اچھی کروانی ہے، سحری تو جو کروانی ہے، مگر پھر افطاری بھی بہت اچھی کروانی ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے لازمی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں ٹوٹا، 1 مٹھی چینی، اور 1 مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے۔ قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح آپ نے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے۔ اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا۔ تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں۔ ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار کی ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے۔ اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے۔ ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا، لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آئے، کوئی چیز سمجھ جائے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔